السلام علیکم ویورز. پہلا سوال ہے چودھری ایوب صاحب کی طرف سے اور شہر ہے گوجرانوالہ. اتفاق سے آج ہی پی ڈی ایم کا جلسہ ہو رہا ہے, ابھی شروع تو نہیں ہوا, تو اس تناظر میں مجھے جواب دیتے ہوئے کچھ عجیب لگ رہا ہے. سوال ایوب صاحب کا یہ ہے کہ میں آپ کے 15 سالہ روڈ میپ کا حامی ہوں, مگر دولت کے بلبوتے پہ پاکستان پہ لیڈر بن کے مسلط ہونے والے ان خود ساختہ لیڈروں سے جان کیسے چھوٹے گی. ہم ان سے تنگ آ چکے ہیں. چودھری ایوب صاحب, یہ آپ نے کہا ہے کہ پاکستان پر لیڈر بن کے مسلط ہونے والے, یہ کن پہ مسلط ہوتے ہیں؟ سوال تو یہ ہے کہ مسلط کن پہ ہوتے ہیں؟ مجھ پہ تو نہیں ہوئے. میں جب ٹین ایجر تھا, چھوٹا تھا, ایج کچی عمر تھی, تو پیپلز پارٹی کے نعروں اشاروں نے مجھے اٹریکٹ کیا تھا, جن کے لیے میں نے جیلیں ویلیں بھی کاٹیں. لیکن اس کے بعد سے لے کے آج تک 27-28 یا شاید 29 سال ہو گیا کالم لکھتے ہوئے. تو آئی ٹک دم آن. پیپلز پارٹی کا عروج تھا اس وقت, وہ نمبر 1 پارٹی تھی. بے نظیر بھٹو زندہ تھیں, اور اس کے بعد یہ نون لیگ تھرو آؤٹ. تو اور پتہ نہیں کوئی اس بات کی داد دے گا یا نہیں دے گا, مجھے چاہیے بھی نہیں, کہ پی ٹی آئی کے بھی اقتدار میں آنے کے بعد میرا سٹانس تبدیل ہوا. سٹانس تبدیل کیسے ہوا کہ میں نے ان کو بھی کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا. ہمارے ہاں یہ غلامانہ ایک روایت ہے کہ جو آپ کو اچھا لگ گیا, جو لڑ گیا آپ کو, اس کے ساتھ کوئی شیری فرہاد, لیلا مجنو, سونی مہیبال بڑا ریلیشن شپ. دس از اسٹوپڈ. یہ ملک مادر وطن کہتے ہیں اس کو, یہ ایسا نہیں ہے. یہ اچھا پھر یہ ہے کہ لیڈر آپ کو بہت عزیز ہو, اولاد سے بڑھ کے تو نہیں ہو سکتا. اولاد کے ساتھ آپ کیا کرتے ہو؟ اچھے گریڈز بچہ لے کے آتا, آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہو, انکریج کرتے ہو. اس کی پرفارمنس اگر نیچے گرتی ہے, آپ کرٹیسائز کرتے ہو, اس کو وارن کرتے ہو, اس کو ریڈ الرٹ پہ جانے کا کوئی طریقہ ڈھونڈتے ہو. سو ہم ہی قصوروار ہیں. دی الٹیمیٹ انالیسس, وہ جو حضور کا ایک فرمان ہے, یہ سننے کے لیے نہیں ہے, یہ زندگی گزارنے کے اصولوں میں سے ایک ہے. فرمایا جیسی قوم ہو ویسے حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. میں چور ہوں تو میرے اوپر چور, میں ڈاکو ہوں تو میرے اوپر ڈکیت, میں خائن ہوں تو میرے اوپر ایک خائن ہی آئے گا, ورنہ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں باہر. ٹھیک ہے, میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. میجورٹی جس طرح کی ہوگی اسی طرح کی مائنورٹی ان پہ قابض ہو جائے گی. ٹھیک, اچھا. سو ایک تو یہ سوال کہ مسلط کن پہ ہوتے ہیں؟ جن پہ مسلط ہوتے ہیں وہ ان کو مسلط کرتے ہیں تو ہوتے ہیں نا. کوئی کسی پہ کیسے مسلط ہو سکتا ہے؟ ایک بات. سو قصور ہوا, چاہے عوام جزوی طور پہ ہی قصوروار ہوں. تو اچھا, ایک بات جو آپ نے کی ہے وہ بہت امپورٹنٹ, مجھے بڑی اچھی لگی, چونکہ ظاہر ہے میں نے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا پچھلے کچھ عرصے سے, میں اس میں بہت لکھ رہا ہوں کہ پاکستان, میرا نہیں خیال کہ اس کے بغیر یہ کھوبے سے نکلے گا. میں ایک دو چیزیں میں تھوڑا آپ کو ایکسپلین کر دوں. آپ نے پڑھا ہوگا, ظاہر ہے آپ نے حوالہ دیا ہے کہ پاکستان کو پوری کنٹینیوٹی کے ساتھ 15 سال کا روڈ میپ چاہیے. لوگوں کے سامنے حقائق رکھیں, اور یہ بھی رکھیں کہ یہ فصل ہم اس طرح بیجیں گے, اتنی دیر میں میچور ہوگی, اتنی دیر میں کٹے گی, تب تک تمہاری عزت کا, غیرت کا امتحان ہے. ختم. کیسا ہے؟ جیسے غزوہ خندق تھا. ٹھیک, وہ دنوں ہفتوں پہ محیط تھا, یہ ذرا چند سالوں پہ ہوگا. ایک بات, پاکستان کے مسائل حل مجھے ہوتے دکھائی نہیں دیتے جب تک 15 سال کا روڈ میپ اور پبلک کرو. کوئی بہت اگر کوئی امپورٹنٹ اور سینسٹیو معاملات ہیں, کوئی 5-7-10% ان کو علیحدہ رکھ کے باقی عوام کو اعتماد میں لو کہ بھائی یہ صورتحال ہے. پہلے آنے والے روزی پکچر دکھاتے رہے, بکواس کرتے رہے, جھوٹ بولتے رہے,
فریب دیتے رہے. حقائق یہ ہیں, یہ مراحل ہوں گے, یہ فیزز ہوں گی, اور 10 سال کے بعد ہم یہاں پہنچیں گے, 15 سال کے بعد ہم یہ, کوئی اس طرح کی بات. میں کو حرف آخر نہیں بیان کرنا, میں تو صرف ایک آئیڈیا فلوٹ کر رہا ہوں. اس میں 2 چیزیں بنیادی ہونی چاہیے. وہ کیا ہے؟ کوالٹی پرائمری ایجوکیشن. پرائمری ایجوکیشن تو پرائمری, معاف کریں میرے ہی بچے ہیں, یہ ہمارا ورثہ ہیں, یہ ہمارا مستقبل ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہاتھ جوڑ کے میں پورے عجز و انکسار سے یہ بات کر رہا ہوں, اور بہت دکھ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارا را مٹیریل بہت ہی گھٹیا ہے. میجورٹی آف دا چلڈرن جو آ رہے ہیں ہائر اگر کلاس, ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے. آپ ٹکس دیکھ لیں ٹی وی پہ چلنے والے, ان کے ہجے دیکھیں. ہمارے اچھے خاصے لوگوں کا ٹی وی پہ انگلش تو چھوڑیں, اردو کا تلفظ دیکھیں, ان کو تو لفظ بولنے نہیں آتے. یہ مٹیریل ہے. وجہ کیا ہے؟ اتنے نکمے, اتنے نالائق, اتنے لا علم, اتنے بے خبر. وجہ کیا ہے؟ ان کی فاؤنڈیشنز ہی غلط ہے. عام یہ جو ٹاٹ سکول یا سرکاری سکول یا جو بھی ہوتے ہیں, یہ ان میں سے جو مٹیریل اب آ رہا ہے وہ تو خدا کی پناہ. یونیورسٹیاں ابھی 10 سال بند کر دو, پہلے تم نے کون سی توپ چلا لی ہے, بیڑا غرق کر دیا ہر یونیورسٹی کا. کیا یونیورسٹیاں کرنی ہے تم نے؟ ابھی آپ اس قابل نہیں ہو. دنیا کی ٹاپ کی یونیورسٹیز میں آپ کی ایک نہیں ہوتی. سفارشی سیاسی قسم کے ٹیچرز بھرتی ہوتے ہیں, نالائق لوگ ہیں. پی ایچ ڈیز ایسے ہوتی ہیں جیسے ریوڑیاں تقسیم ہو رہی, کک پلے نہیں ہے. پرائمری ایجوکیشن. اور دوسری بات, کسی کو یہاں اندازہ ہے یہ ملک کب 40 سے 45 کروڑ کے درمیان پہنچے گا؟ وہ 22 تو تم سے سنبھالے نہیں جا رہا ہے. کروڑوں سو کالڈ گریجویٹس اینڈ پوسٹ گریجویٹس بے روزگار پھر رہے ہیں, کروڑوں بچہ اسکولوں سے باہر ہے, اور 22 کروڑ کا تو یہ حال ہے. جب ہوئے 35 کروڑ تو یہاں کس بھاؤ بکے گی؟ کسی کو ہوش ہے کہ سب سوائل واٹر پانی وہ کہاں جا رہا ہے؟ ہسپتالوں میں آج 22 کروڑ میں کتنے بیڈز, کتنے مریضوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہے؟ اِل ایکوپڈ آپ کے ہاسپٹلس ہیں. جب ہو گئے 35 کروڑ تو بھائی بنے گا کیا؟ پاپولیشن کا مکو ٹھپو. اور یہ جو ایک خاص طرح کا مائنڈ سیٹ ہے نا, بالکل جہالت زدہ, جو کہتے ہیں کہ جی وہ تعداد نہ کم ہو جائے. تعداد کی تو اوقات ہی کوئی نہیں. آج مٹھی بھر یہودی ہیں, پوری دنیا انہوں نے آگے لگائی ہوئی ہے. یہ تعداد کا نہیں, استعداد کا زمانہ ہے. یہ مسل کا نہیں, عقل کا زمانہ ہے. پہلے 22 کروڑ تو تم نے کون سی توپ چلا لی ہے؟ پاپولیشن مینجمنٹ, جو بات اس کے خلاف کرے اس کو الٹا لٹکاؤ. ہمارے دین میں تو عبادت میں بھی میانہ روی اور اعتدال کا حکم ہے. میانہ روی اور اعتدال کس میں؟ عبادت میں بھی. تو یار کو خدا کا خوف کرو. جو جن جن کے پھینکے جا رہے ہیں, اور سوسائٹی ہو گئی آپ کی رینٹ اے چائلڈ سوسائٹی. بچہ بیچارہ ابھی 8-10 سال 12 سال کا ہوتا ہے, اس کو آپ جہنم میں جھونک دیتے ہو. یہ چھوٹی چھوٹی مشینیں ان کو کرائے پہ چلا دیتے ہو تم. یہ ڈنکی پمپس ہیں. یہ انسان ہے, پیدا کیا 6-8 سال رول کھل کے, وہ ذرا 8 سال کا ہوئے, چال بھائی چھوٹے, کسی دکان پہ جا, کہیں پنکچر لگا, کسی گھر میں چتر کھا, کہیں اور پھینک دو اس کو, وہاں اس کو روٹی کپڑا بھی مل جائے گا. یہ 2 کام جب تک ان پہ فوکس نہیں کرتے, اور لمبا کام ہے ایجنڈا. میں تو موٹی بات کر رہا ہوں کہ پرائمری ایجوکیشن پہ فوکس کرو, اور اس کے بعد آپ پاپولیشن مینجمنٹ کی طرف, ان 2 چیزوں پہ فوکس کر کے درمیان میں تو کوئی چیز اپنے ٹھکانے پہ ہے ہی نہیں. 10 سے 15 سال کا روڈ میپ. باقی یہ سوار ہو جانے والا کام جو ہے نا, یہ جو یہ بندہ کون ہے یہاں جو سواری نہیں کرنا چاہے گا بھائی؟ یہ چراگاہ ہے ان لوگوں کی.
ڈکیت ہیں, ڈکیتوں کی اولادیں ہیں, وہ تو چاہیں گے لوٹنا. وہ آپ روکو کہ گھر کے آگے تو بکری بندی ہو کو کھول کے لے جائے, بندہ مرنے مارنے پہ اتر جاتا ہے, تو وطن آپ کا لوٹ رہا ہے. اگر آپ کوئی پرواہ نہیں تو بس ٹھیک ہے, کوڑا جا سکتا ہے, کوڑ رہے ہیں بس, اللہ خیر. چل, تھینک یو ویری مچ.